السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، سیرت النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے آج کے درس میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے اور کہاں ملتا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے معلوم کیا کہ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ، آپ کی حیثیت کتنی بڑی ہے اور کتنی عالمگیر ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے، اتنا زیادہ ہے، تو پھر پچھلی آسمانی کتابوں میں اس کے ذکر کے بارے میں ہمارے پاس کیا ثبوت ہیں۔ سب سے پہلے اس حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس میں حدیث نمبر 1540 میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کے دنیا میں آمد کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا دعوت ابیکم ابراہیم و بشری عیسیٰ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا۔ دو باتیں کہ میں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں۔ تو مجھ سے پہلے ابراہیم پیغمبر نے دعا کی، یہ بات معلوم ہوئی اس حدیث سے۔ پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں کہا گیا، آپ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ابھی کل کے تراویح میں گزرا، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ایک بات یہ آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ تعمیر کیے، کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد اتنا بڑا مقدس اور فضیلتوں والا جو کام انہوں نے کیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے چند دعائیں اللہ سے مانگی، تو وہ دعائیں کئی دعائیں ہیں، اس میں سے ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مانگتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے ہیں، کہاں پر؟ مکے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں ایک ایسے رسول کو نازل فرما یتلو علیہم آیاتک، جو تیری کتاب کی آیتوں کو پڑھ کے سنائے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو دے، ایسے ایک نبی کو، ایسے ایک پیغمبر کو ان میں نازل فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے تو وہ یہی دعا ہے، اور 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اس مقدس سرزمین میں ایک ایسے پیغمبر کو نازل فرما جو تیری کتاب کی آیتوں کو پڑھ کے سنانے والا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کے بارے میں کہا کہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اور پھر دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کیسے اور کہاں؟ سورہ صف آیت نمبر 6 پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نقل کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔
मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले तौरात में मेरा ज़िक्र है और फिर आगे के बारे में मेरी ये बशारत है। व मुबश्शिरन, मैं बशारत देने वाला हूँ, बिरसूलिन, एक ऐसे रसूल के बारे में, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में बनी इसराइल के सामने ये बात बता रहे हैं कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा जिसका नाम अहमद होगा। और हम जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और नाम अहमद भी है, तारीफ़ों वाला। तो ये दो बातों को आप सामने रखें तो पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा इस हिसाब से है, सूरह बकरा की आयत नंबर 129 के हिसाब से, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत का नतीजा सूरह सफ़ की आयत 6 के हवाले से है। तो ये दो दलीलों को सामने रखते हैं तो मालूम होता है हमारे नबी का इस दुनिया में आना ये कोई अचानक होने वाला मरहला नहीं था, बल्कि इससे पहले अल्लाह के इतने बड़े बड़े और अजीम पैगंबर, 5 उलुल अज़्म पैगंबर हैं, बड़े पैगंबर, और उनमें से 3 बड़े पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन तीनों की ज़िंदगियों में, इनकी किताबों में, इनकी दुआओं में इस बात का ज़िक्र मिलता है। एक तो इब्राहीम और ईसा का ज़िक्र आपने अभी सुना, बाकी रहे मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात जैसी अजीम किताब अल्लाह ने नाजिल की। वो तौरात को मानने वाले यहूदी आज भी दुनिया में हैं, लेकिन तौरात के अंदर जिस तरीक़े से अल्लाह के नबी का ज़िक्र था वो इतना साफ़ तरीक़े से, इतना खुले तरीक़े से था। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आराफ आयत 150 पर 7 में अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल नबी, ये वो रसूल हैं जिनकी पहचान ये होगी। पहचान अल्लाह ने क्या बताई, यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, ये वो नबी हैं जिनका ज़िक्र खैर तौरात और इंजील में लिखा हुआ होगा। ये ख़ुद कुरान ने कहा कि तौरात और इंजील में इस पैगंबर के बारे में लिखा गया होगा, बताया गया होगा। और आप पढ़ेंगे तौरात और इंजील यानी जो प्योर आसमानी किताबें हैं, उन आसमानी किताबों के अंदर ये ज़िक्र सराहत के साथ कई कई जगह पर मिलता है। आने वाला नबी मक्के का कैसा होगा, उनकी पहचान क्या होगी, उनका हुलिया क्या होगा, उनका चालो चलन क्या होगा, उनके अखलाक क्या होंगे, वो दुनिया में कहाँ तक हुकूमत करेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें खुद कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने पेशनगोई के तौर पर बयान किया। अगर हम आसमानी किताबों की बात करते हैं, पिछली आसमानी किताबों की, आसमानी किताबें इस वक्त दुनिया में अपनी असली हालत में नहीं हैं, वो सब तहरीफ शुदा हैं, यानी बदल दी गई हैं, रद्दो बदल किया गया है, गलती की गई है। वरना जो असली किताबें असली किताब है, और फिर एक ज़माने तक उसमें जो असलियत बाकी थी उसमें आप जगह जगह पर देखेंगे। मिसाल के तौर पर इंजील की 4 मशहूर जिल्दें होती हैं, इंजील यूहन्ना, इंजील लूका, इंजील मत्ता और इंजील बरनाबस। ये 4 अनाजील अरबा इनको कहा जाता है। यानी इंजील को जिस हिसाब से लिखा गया, तो इसमें अलग अलग किताबों में, अलग अलग अबवाब में आपको अल्लाह के नबी की पहचान मिलेगी। सवाल ये है कि जब तौरात और तौरात के मानने वाले यहूदी अपनी आसमानी किताबों में, कुरान तो बाद की किताब है, अपनी आसमानी किताब तौरात में जब इसका ज़िक्र उनको मिलता है, उनकी अपनी किताब में वो जब पढ़ते थे, तो फिर क्यों ईमान नहीं लाए? तो इस हवाले से अगर हम खुद कुरान पढ़ेंगे, कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 109 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यहूदी ईसाई, ये जो अहले किताब, इन दोनों को मिला के बोला जाता है अहले किताब, यहूदी अल्लाह के नबी को जानते थे, पहचानते थे आपकी सिफ़ात को, फिर भी ईमान क्यों नहीं लाए? कुरान ने कहा हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, उनके दिलों की हसद की आग ने उन्हें ईमान लाने से रोक दिया। हसद, बग़्ज़, अदावत। अब हसद अदावत क्यों है?
یہودیوں کو ہمارے نبی سے حسد کس بنیاد پر؟ اور یہودی اسی وجہ سے ایمان نہیں لائے جو قرآن نے کہا. تو حسد کی وجہ آپ تلاش کریں گے، سیرت پڑھیں گے، پتہ چلے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام ہم جانتے ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہ دونوں سے بات کی ذریت نسل چلتی ہے، ان میں پیغمبر آتے ہیں، بہت سارے آتے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیغمبروں کا ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، تو پھر ایسے ہی یہودی، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو لگاتار اتنے بڑے بڑے پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. یہودیوں کی پوری نسل، یہودیوں کی نسل یہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جڑتی ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت نسل سے ہی یہودی ہیں، اور یہودی یہ سمجھتے تھے کہ پورے پیغمبر ہماری ذریت میں ہیں، ہماری نسل میں ہیں. تو یہ جو آخری پیغمبر ہے، اور آخری پیغمبر کے بارے میں اتنی بڑی بڑی عظیم فضیلتیں بتائی گئی ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر بھی ہمارے میں سے ہونا چاہیے. اور جب اللہ کے نبی کی بعثت حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ کو بھیجا گیا اور آپ کو پیغمبر بنایا گیا، تبھی یہ بنیادی وجہ ہے، اصل وجہ، کہ جس وجہ سے انہوں نے اپنے دلوں میں حسد کو جگہ دی، نفرت کو جگہ دی، تعصب کیا، اور اللہ کے نبی سے اسی بیس پر نفرت کی، دشمنی کی، اور ایمان لانے سے بچے رہے کہ نہیں یہ تو ہماری نسل کا نہیں ہے، ورنہ ہماری نسل میں اتنے پیغمبر ہیں، یہ جو آخری آیا تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آ گیا، تو اب بس حسد اسی بنیاد پہ تھا. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جو ان کی تورات میں یا انجیل میں بتائے گئے ہیں، وہ پڑھنے والے یہودی اور عیسائی اللہ کے نبی کو اتنا قریب سے جانتے تھے. اللہ اکبر. قرآن نے 2 جگہ پر اس بات کو ذکر کیا. اللہ نے فرمایا، ابھی آج کی تراویح میں اس آیت کی تلاوت ہوئی، اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی تورات دیا، انجیل دی، یعرفونہ، وہ اس پیغمبر کو ویسے ہی پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اللہ اکبر. اپنے بیٹوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شک کرے گا؟ کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اندھاپن ہو سکتا ہے؟ نہیں. اپنے بیٹوں کو جیسا جانتے ہیں نبی کو بھی ویسا ہی جانتے ہیں. یہ قرآن نے کہا، تو پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں سے ایک گروہ نے یہ حق باتوں کو چھپا دیا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے تھے. اور وہاں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، حق ان کے پاس واضح کلیئر ہونے کے باوجود کہ تورات اور انجیل میں جس نبی کے بارے میں بتایا گیا وہ پیغمبر محمد الرسول اللہ ہیں، یہ جاننے کے باوجود، یہ حق معلوم ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے. اور جن اہل کتاب نے، جن یہودیوں اور عیسائیوں نے قریب سے دیکھا، پڑھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت کیسے راستے سے دی، جو حق پرست لوگ تھے، جو دنیا سے نہیں ڈرے، اپنے قوم والوں سے نہیں ڈرے، یہودیوں سے نہیں ڈرے، وہ لوگ کھل کے ایمان لے آئے. لیکن ان کے ایمان لانے کے بعد ان کی قوم یہودی خود کیسے دشمنی کی، کیسے باتیں کی. اللہ کے نبی کی سیرت زندگی سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. یہودیوں میں بہت سارے قبیلے اللہ کے نبی کے زمانے میں مدینے میں آباد تھے. اس میں سے ایک قبیلے کا نام ہے بنو قینقاع. اس کا ایک سردار، اور سردار کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے حسین، صاد سے. یہ یہودیوں کے جو سردار ہیں بنو قینقاع کے، ان کے بیٹے ہیں. تورات، چونکہ باپ سردار ہیں، تورات کے عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تورات کو جانتے ہیں، تورات میں آخری نبی کے بارے میں جو پہچان ہے اس کو پڑھے ہیں. یہ ان کی پہچان ہے. جب اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی، مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی مدینہ آئے.
مدینے کے اندر جب چرچا پھیلا اللہ کے نبی کا کہ ایک نبی آئے ہیں اور بہت ہنگامہ ہوا اللہ کے نبی کی آمد پر، تو حضرت یہ جو آدمی ہیں ان کے یہودی سردار کے بیٹے یہ پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ مسند احمد میں اور صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 2106 میں یہ واقعہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، سنیے گا، اور اللہ کے نبی کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میں نے تورات کی وہ باتوں کو یاد کیا جو میں نے تورات کے اندر پڑھا تھا، نبی کے بارے میں، نبی کے حلیے کے بارے میں، نبی کے چہرے کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، عادتوں کے بارے میں۔ اور پڑھنے کے بعد جب میں نے دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں عرفت ان فی وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا میں نے گواہی دی کہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے قریب ہوئے، اس وقت اللہ کے نبی یہ حدیث سنا رہے تھے صحابہ کرام کو، یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام تدخلوا الجنة بسلام۔ اللہ کے نبی لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اس وقت جب انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ اللہ کے نبی کی نصیحت یہ تھی کہ لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو، غریب لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام اور رشتہ داری کو جوڑ کے رکھو، تدخلوا الجنت بسلام تو سلامتی کے ساتھ، یہ 3 کام کر لو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ حدیث انہوں نے سنی، اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ان سے ملاقات کروں گا، بات کروں گا۔ گئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے کہا کہ میرے 3 سوالات ہیں، میرے 3 سوالات ہیں، اور دل میں ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ میرے 3 سوالات کا یہ جواب دیں گے تو تبھی واقعی معنی میں نبی ہو سکتے ہیں، سچے نبی، اس لیے کہ انہوں نے تورات کو پڑھا تھا، اب آزمانا ہے۔ تو 3 سوالات اللہ کے نبی کے سامنے رکھے، کہا آپ مجھے میرے 3 سوالوں کا جواب دیں۔ پہلا سوال ہے قیامت کی علامت کیا ہوگی؟ دوسرا سوال ہے بچہ اپنے باپ یا ماں کی شکل پر کب جائے گا، اس کی پہچان کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اہل جنت کا، جنت والوں کی پہلی غذا، پہلا کھانا کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے نبی سے انہوں نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوالوں کے جواب وہیں بیٹھے ہوئے دیا۔ کہا کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی جو مشرق سے لوگوں کو بھگا کے مغرب میں جمع کرے گی، یہ پہلے سوال کا جواب تھا۔ دوسرا سوال تھا کہ بچہ ماں یا باپ کی شکل پر کب جائے گا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ مرد و عورت جب ملتے ہیں، مرد کا نطفہ عورت پہ غالب آتا ہے تو مرد کی شکل و شباہت پہ جاتے ہیں، عورت کا نطفہ جب غالب آتا ہے تو عورت کے شکل و شباہت پہ بچہ جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تیسرا سوال تھا کہ جنتیوں کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کی پہلی غذا مچھلی کا کلیجہ ہوگا، یہ ان کی پہلی بھنا ہوا یہ پہلی غذا ہوگی جنتیوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ جواب دیا کہ یہ جو قیامت کے بارے میں، آگے ہونے والے کے بارے میں نبی ہی جان سکتا ہے، نبی کے علاوہ ایک عام انسان کیسے جان سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو مشرق سے نکال کے مغرب کی طرف بھگائے گی، جمع کرے گی، کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ باتیں سن کر کے اسی مجلس میں وہیں بیٹھے ہوئے یہودی کے اس بیٹے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دی۔ اللہ اکبر۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میری یہ جو قوم ہے، یہودی قوم، یہ جانتی ہے آپ کے بارے میں، ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، یہ جانتی ہے، لیکن ان کے دلوں میں حسد ہے، عداوت ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی بلا کے پوچھ لیجئے میرے حوالے سے، میرے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے بھیجتے ہیں،
پیچھے بھیجتے ہیں اور یہودیوں کا ایک قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلب کیا جاتا ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، بات آتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، بات کی شروعات ایسے ہوتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ میرا ذکر تو تمہاری کتابوں میں ہے، تم پڑھتے ہو تمہاری تورات کو، پھر بھی ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم وہ نہیں ہو۔ تو ایسی باتیں انہوں نے کی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے قبیلے کا جو سردار ہے، قبیلے کے سردار کا جو بیٹا ہے حسین، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں، یہاں ایک بات یاد رہے کہ یہ حسین ان کا پہلا نام ہے۔ جب وہ اسلام لائے، اللہ کے نبی کے پاس کلمہ قبول کیا، تو اللہ کے نبی نے ان کا نام عبداللہ رکھا، ان کا نام عبداللہ رکھا، اور ان کے باپ کا نام سلام تھا، تو عبداللہ بن سلام کے نام سے یہ صحابی آگے معروف و مشہور ہوئے۔ تو اب چلیے، اب عبداللہ نام لیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہودیوں سے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں تمہارے سردار کے بیٹے؟ تو انہوں نے کہا خیرنا وابن خیرنا وعالمنا وابن عالمنا، کہا کہ وہ ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، ہمارے سردار ہیں، اور ہم میں سے علم رکھنے والے ہیں، جانکاری رکھنے والے ہیں، عالم ہیں۔ کہا اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کہ اگر وہ اسلام قبول کریں گے تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ وہ اسلام قبول کریں۔ یہودیوں نے کہا، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی پناہ ہے، اگر ایسا وہ کریں گے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو چھپے تھے یہودیوں کے سامنے آ گئے، اور جیسے ہی سامنے آ گئے، یہودیوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا شرنا وابن شرنا، یہ ہم میں سے سب سے برا آدمی ہے، سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، وجاہلنا، اور ہم میں کا سب سے بڑا جاہل ہے۔ استغفر اللہ۔ کون یہودی؟ وہ یہودی جو ابھی تھوڑے لمحے پہلے ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، عالم ہیں، خیر رکھنے والے ہیں، یہ بول رہے تھے، تھوڑی ہی دیر کے بعد فیصلہ کیا ہوا؟ شرنا، ہم میں سے سب سے بدتر ہیں۔ یہ یہودی ہیں، یہ یہودی ہیں، جانتے بوجھتے ہوا انہوں نے حق کا انکار کیا۔ کیسے انکار کیا؟ یہ ایک کھلا ہوا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک ایسے انسان یہودی، اور یہودی یہ عالم ہیں کتاب تورات کے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تورات پڑھنے والے، تورات کے عالم، ویسے تورات کے عالم جب انہوں نے حق کو دیکھا، پہچانا، نبی کے بارے میں معلومات کی، جب لگا کہ سچے نبی ہیں، ایمان لائے، تھوڑی دیر میں پورے یہودی اپوزٹ ہو گئے۔ باہر کے آدمی سے نہیں ہیں، اپنے آدمی سے، اپنا آدمی بولے تو کون؟ اپنے سردار کے بیٹے کے خلاف ہو گئے، یہ یہودی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب ایک یہودی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور وہ اپنی قوم سے ڈرے بغیر ایمان لانا چاہتا ہے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ مدینے میں بہت سارے یہودی اور عیسائی، بہت سارے، یہ ایک واقعہ میں نے عبداللہ بن سلام کا بیان کیا، ورنہ ایسے کئی یہودی عیسائی عالم ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے پاس ان کے مذہب کی کتابوں کو پڑھ کے اللہ کے نبی کے پاس آ کے سوالات کیے، ملاقات کیے، مسئلے رکھے، اور جب اللہ کے نبی کی جانب سے حل ہوئے تو اس کو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ زمانے میں نہیں، آج بھی ایسے بہت سارے یہودی ہیں انصاف پسند جنہوں نے ایسا کیا۔ مصر کے اندر ایک بہت بڑے پادری تھے جن کا نام ہے خلیل، ابراہیم خلیل۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے یہ عیسائی ہیں، عیسائیوں کے بڑے پادری ہیں، مصر جو ایجپٹ کے نام سے آج جانتے ہیں، بڑے پادری ہیں اور خود عیسائی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا اپنی کتاب کے اندر، تو پھر انہوں نے اسی بات کو کنٹینیو کیا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں الگ الگ کتابیں پڑھنا ہے۔ تورات کو انہوں نے پڑھا، انجیل کو انہوں نے پڑھا، اور پھر جب قرآن کے بارے میں ان کو معلوم ہوا تو قرآن کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا، اور گہرائی سے مطالعہ کیا،
گہرائی سے ڈیپ سے مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی کی حقانیت، سچے نبی ہونے کی بات ان پر کھل گئی، واضح ہو گئی، تو سبحان اللہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ایک کتاب بھی لکھتے ہیں، محمد فی التوراۃ والانجیل والقرآن، محمد کا ذکر تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور پھر سبحان اللہ یہ آگے چل کر کے اسی دین اسلام کے داعی بن گئے، داعی اور مبلغ بن گئے، اور اللہ کے نبی کے بارے میں جو کتابوں میں جو حق باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو دنیا والوں کے سامنے لایا، پیش کیا، اور مصر کے بڑے پادری ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف بہت کچھ سازشیں بھی کی گئیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں نہیں، آج بھی اگر کوئی یہودی، عیسائی، ہندو بھی اگر یہ مختلف قوموں کے، مذہبوں کے لوگ اپنی ہم تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ انہیں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے۔ قرآن یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، دنیا کے تمام انسانوں کی کتاب ہے۔ اگر یہ پڑھیں گے تو بھی ان کو حق بات معلوم ہوگی، لیکن اگر یہ قرآن کو تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، ایمان نہیں لا سکتے، تو کم سے کم اپنے مذہب کی جو اصلی کتابیں ہیں وہ کتابوں کو، یہودی اپنی تورات کو، عیسائی اپنی اصلی انجیل کو، اور ہندو مت کے لوگ اپنے جو اصلی ان کی جو کتابیں ہیں وہ کتابوں کو پڑھیں گے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، تو آج بھی یہی فیصلہ ہوگا جو فیصلہ عبداللہ بن سلام کا تھا، جو فیصلہ ابراہیم خلیل کا تھا، مصر کے بڑے پادری کا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کے بارے میں پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی اتنی باتیں ہیں۔ تو یہ آج کا درس رہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے دنیا کے بڑے بڑے عظیم پیغمبروں کی زبان سے آپ کے بارے میں دعائیں نکلتی ہیں، بشارتیں نکلتی ہیں، آسمانی کتابوں کے اندر ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، ان کی پہچان بھی بتائی جاتی ہے۔ ضرورت ہے کہ غیر کم سے کم اپنی مذہب کی کتابوں کو پڑھے، ہم قرآن مجید کا مطالعہ اس ناحیے سے بھی کریں اور دنیا والوں کے سامنے یہ حق ہم بھی پیش کریں کہ ہمارے یہ جو قرآن مجید ہے، اگر اس کو پڑھنا تمہارے لیے حسد نظر آتا ہے تو پھر کم سے کم حق پرست ہو کر اگر اپنے مذہب کی کتابیں بھی پڑھیں گے تو حق آپ کے سامنے آشکارا ہو جائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی اللہ کے نبی کے بارے میں جو حقانیت بتائی گئی ہے اس بارے میں ہمیں جانکاری کرنے، مطالعہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ نبی کی دنیا میں آمد سے پہلے یہ جانکاری ضروری تھی، یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ کل سے انشاءاللہ اللہ کے نبی کی پیدائش، آپ کی ولادت کے بارے میں کل کا درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ پابندی کے ساتھ سیرت النبی رسول اللہ کی زندگی کو سننے، سمجھنے اور اس زندگی کو قریب سے دیکھ کر کے اپنی زندگی ویسے بنانے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جانکاری کرنے کے بعد اللہ کے نبی پر ہمارا ایمان اور مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔